شیخ رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پر ایک عجیب حکمت لکھی. حضرت فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے. اکابر کی بات بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہے، بزرگوں کی باتیں بھی ایک ایک جملے میں. مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو، جو احرار پارٹی کے صدر تھے، بہت ساری پارٹیاں تھیں نا، جب دیش کو آزاد کرانا تھا تو کوئی احرار پارٹی تھی، کانگریس پارٹی تھی، لیگ تھی، بہت ساری پارٹیاں تھیں، اس میں احرار پارٹی بھی ایک تھی. مولانا حبیب الرحمان صاحب رئیس الاحرار کہے جاتے تھے. ان کی اور شیخ کی بنتی نہیں تھی. مولانا حبیب الرحمان صاحب کی اور شیخ زکریا کی بنتی نہیں تھی. ہم زمان ہیں دونوں. شیخ مظاہری ہیں، وہ دیوبندی قاسمی ہیں، دونوں کی بنتی نہیں تھی. کچھ نہ کچھ جملے دونوں طرف سے چلتے رہتے تھے. مولانا حبیب الرحمان صاحب بیعت ہو گئے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی رائے پور جاتا تھا سہارنپور سے ہو کر ہی جانا پڑتا تھا، سہارنپور تو آتا ہی تھا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی حضرت کے پاس آتا تھا پہلا سوال یہ فرماتے تھے، مولوی زکریا سے مل کر آئے، شیخ سے مل کر آئے. اچھا واپسی ہوتی تھی تو یہی کہتے تھے، بھائی شیخ سے مل کر جانا، میرا سلام کہہ دینا. بڑی محبت تھی شیخ سے. اب مولانا حبیب الرحمان صاحب جب بیعت ہوئے اور شاہ عبد القادر صاحب کی خدمت میں پہنچے تو شاہ صاحب نے فرمایا سہارنپور ہو کر آئے. فرمایا جی حضرت. فرمایا مولوی زکریا سے ملاقات کی. اب یہاں تو انبن تھی، ملاقات کرتے ہی کیسے؟ دل میں شرمندگی ہوئی. فرمایا حضرت ابھی جاتے ہوئے مل لوں گا. فرمایا اچھا میرا سلام بھی بولنا. اب تو لازم ہو گیا ملنا. پہنچے، سلام ولام کیا، اناب شراب بات کر کے نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد شاہ صاحب کی خدمت پہ پھر جا رہے ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب. تو سوچا کہ اب کے پھر پوچھیں گے کہ زکریا کو مل کر آئے تو میں جواب کیا دوں گا. تو حضرت شیخ کو ملنے چلے گئے. اناب شناب بات ہوئی. حضرت نے فرمایا حضرت کو سلام بول دینا. اب شاہ صاحب نے پھر وہی سوال فرمایا کہ مل کر آئے. فرمایا جی حضرت. فرمایا کچھ کہا بھی؟ فرمایا حضرت سلام کہا آپ کو. فرمایا اچھا واپسی میں مل کر جانا اور میرا سلام کہہ دینا. مجبور ہیں جانے پر. واپسی میں جب چلے ہیں تو اب خیالات پکا رہے ہیں کہ میں اس مرتبہ شیخ کو یوں سوال کروں گا، اس پر شیخ یہ جواب دیں گے، پھر میں یہ سوال کروں گا، اس پر شیخ یہ جواب دیں گے، میں ان کے جواب کو یوں توڑ دوں گا، عاجز کر دوں گا شیخ کو. کیا سمجھ رکھا ہے مولوی زکریا نے؟ ایک شیخ چلی کے پلان بنا لیے اور پلانوں کو بنا کر کے حضرت شیخ کے پاس پہنچے. حافظ صدیق صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات ہوئی. فرمایا شیخ سے ملنا ہے. فرمایا شیخ تو آرام میں. فرمایا یوں کہلواؤ نا کہ مولوی حبیب الرحمان آئے اور آپ سے ملنا چاہتے. کہلوایا تو حضرت نے فرمایا اچھا اوپر بھیج دو، وہی ایک کچا مکان ہے. فرمایا اوپر بھیج دو. اب جو اوپر بلایا تو وہ جو خیالات پکائے تھے نا کہ یہ سوال کروں گا وہ سوال کروں گا، فرمایا حضرت میں وہاں سے آیا ہوں رائے پور سے، حضرت نے آپ کو سلام کہا ہے. تو حضرت نے جواب دے دیا. اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی باتیں کی لیکن منع کر دیا مولانا حبیب الرحمان صاحب نے. اور وہ اندر سے جو ایک جوش مار رہا تھا کہ میں ابھی پوچھوں، بس ایک سوال کر لیا. اور وہ سوال یہ کیا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شیخ کو پوچھ لیا تصوف کسے کہتے ہیں؟ اب اس پر مولوی حبیب الرحمان صاحب نے تو اپنے بہت سارے خیالی پلاؤ پکا رکھے تھے کہ شیخ یہ جواب دیں گے تو میں توڑ دوں گا، پھر شیخ یہ جواب دیں گے تو میں توڑ دوں گا. شیخ نے کھڑے کھڑے ایک جملہ ارشاد فرما دیا. فرمایا تصحیح نیت کا نام تصوف ہے. سارے شیخ چلی کا پلان جو ہے وہ مٹی میں مل گیا. اپنی نیت کو صحیح کرنے کا نام تصوف ہے. نہ امامہ باندھنا تصوف، نہ لمبا جبہ پہننا تصوف، نہ ذکر کرنا تصوف، نہ چلے کشی کرنا تصوف. فرمایا یہ تو سب اسباب ہیں. تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی نیت کو صحیح کر لو، اور یہی ہے مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملے میں حضرت نے پورا سوال حل کر دیا. حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ کو اشکال ہوا ایک مرتبہ کہ اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعى،
انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا، اور دوسری طرف احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کا فدیہ اگر کوئی دے تو کام آتا ہے، حج بدل اگر کوئی کرے تو کام آتا ہے، مرحوم کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو کام آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں تو دوسروں کی طرف سے کام آ رہی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوٹی ہوئی ہو مرحوم کی تو نماز کے بدلے میں فدیہ نصوص سے تو ثابت نہیں، لیکن روزوں پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مرحوم کی نماز کا فدیہ بھی دے دے تو امید ہے اللہ سے کہ وہ مرحوم کی نماز کا فدیہ بھی قبول کر لے گا، اگر قبول کر لے تو فبیہا، ورنہ تو صدقے کا ثواب مرحوم کو ضرور ملے گا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا کیا ہوا دوسرے کو کام آ رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کا کیا ہوا دوسرے کو کام نہیں آتا۔ لیس للانسان الا ما سعى، حضرت شیخ الہند رات میں مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ اشکال پیش آ گیا۔ راتوں رات حضرت نے صبر فرمایا، اپنے استاد محترم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس دیوبند سے گنگو راتوں رات تشریف لے گئے۔ حضرت گنگوہی فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، شیخ الہند کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا محمود الحسن ابھی صبح کیسے پہنچے؟ فرمایا ایک مسئلے نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اس کے حل کے لیے حضرت آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا حضرت آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو کام نہیں آتا، اور احادیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو کام میں آتا ہے، مجھے اس میں کچھ اشکال سا نظر آ رہا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہنستے ہنستے وہیں چپتی میں مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا آیت سے تعلق ایمان کا ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آتا، اگر بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو پھر بیٹے کا ایمان باپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے تو باپ کا ایمان بیٹے کو نہیں بتا سکتا۔ آیت کا تعلق ایمان سے ہے اور احادیث کا تعلق اعمال سے ہے۔ ایک چپکے میں حضرت نے مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں حضرت اشکال نہ ہوتا تو قرآن پر شک ہو جاتا مجھے، اور میں اسی عالم میں اگر مر جاتا تو حالت کفر میں چلا جاتا۔